بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگ نمبر 115 اور اس کی قسط ہے 22۔ اور ناظرین، یہ واقعہ چل رہا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ کتاب کا نام ہے قصص الانبیاء۔ اس کے رائٹر ہیں ناظرین مولانا عبد المنان صاحب، یہ تصنیف ہے ان کی۔ اور اس کتاب کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام کے واقعات ہیں اور قصے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں، جو ہم روزانہ کی بنیاد پر آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ وی لاگ نمبر 115-22 قسط ہے اس واقعہ کی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محبوب رب کا محبوب ہے تو، تا حشر مہکے گی تیری خوشبو۔ آوارہ ہد ہد نگر نگر ہے، ابو بکر تو ابو بکر ہے۔ پروانہ تجھ سے کرتا ہے اے شمع پیار، کیوں یہ جان بے قرار ہے تجھ پر نثار کیوں۔ گرنا تیرے حضور میں اس کی نماز ہے، ننھے سے دل میں لذت سوز و گداز ہے، سوز و گداز ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الملک ائتونی بہ فلما جاءہ الرسول قال ارجع الی ربک فاسألہ ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم۔ اور کہا بادشاہ نے لے آؤ اس کو میرے پاس۔ پھر جب پہنچا اس کے پاس قاصد، کہا پھر جا تو اپنے بادشاہ کے پاس اور پوچھ اس سے کیا حقیقت ہے ان عورتوں کی جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے۔ تحقیق میرا رب تو فریب ان کا اچھی طرح سے جانتا ہے، اور وہ سب عورتیں اس حقیقت پر شاہد ہیں۔ اگر بادشاہ پوچھے تو پورا قصہ کھول کر بیان کر دو تاکہ حقیقت واضح ہو اور تقصیر کا بھی صحیح پتہ چل جائے کہ اصل تقصیر کس کی ہے۔ پھر ساقی نے حضرت یوسف سے یہ پورا ماجرا سن کر بادشاہ سے جا کر کہا۔ بادشاہ نے زلیخا اور سب عورتوں کو بلا کر پوچھا۔ قولہ تعالی، رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں، قال ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ قلنا حاش للہ ما علمنا علیہ من سوء قالت امرأۃ العزیز الآن حصل الحق انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقین۔ پوچھا بادشاہ نے ان عورتوں سے کیا حقیقت ہے تمہاری جب تم نے پھسلایا یوسف کو۔ اس کے جی سے بولیں ہاں ماشاء اللہ، ہم کو نہیں معلوم اس پر کچھ برائی۔ بولی عورت عزیز مصر کی کہ اب کھل گئی ہے سچی بات، میں نے یوسف علیہ السلام کو پھسلایا اس کے جی سے، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ بالکل سچا ہے۔ دیکھا حضرت یوسف نے بادشاہ کو سب کا فریب دکھلایا، اس واسطے کہ ایک ہی مجرم تھی
مگر اس کی سب مددگار تھیں اور فریب دینے والی کا نام نہ لیا، کیونکہ انہوں نے ہر طرح سے خدمت کی فکر رکھی تھی۔ پھر بادشاہ نے ان تمام عورتوں کو بلوایا اور پوچھا کہ تم نے یوسف کی خواہش کی تھی یا خدمت کی؟ خواہش کی تھی یا اس نے تمہاری خواہش کی تھی؟ تم سب سچ کہہ دو۔ وہ بولیں کہ ہم نے کبھی ایسا حسن و جمال نہ دیکھا تھا۔ جب ہم نے اس نوجوان کو دیکھا تو ایک بارگی بے ہوش ہو کر اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے، اور یہ بالکل سچ ہے کہ ہم نے اس کو طلب کیا تھا اور وہ بے گناہ قید میں پڑا تھا۔ ادھر زلیخا نے جب دیکھا کہ اپنا حال سب منکشف ہوتا ہے، تب بادشاہ سے کہنے لگی، اے بادشاہ، تم ان سے کیا پوچھتے ہو؟ جو کچھ خطا ہوئی ہے مجھ سے ہوئی ہے، اور جو شخص فکر مند ہوتا ہے تو حاکم اس کو گواہ سے ثابت کرتا ہے، لیکن میں تو آپ ہی اقرار کر رہی ہوں کہ یہ گناہ مجھ سے سرزد ہوا ہے، اور حضرت یوسف کو بے گناہ قید میں ڈالا، اور میں اس کے عشق میں بے قرار ہو رہی ہوں۔ اب آپ مجھے جو چاہیں سزا دیں، میں سزاوار ہوں۔ زلیخا کی یہ ہادوزاری سن کر، یہ آہوزاری سن کر لوگ بڑے متعجب ہو رہے تھے اور سب کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور عزیز مصر نے یہ حال زلیخا کا دیکھ کر اس کو چھوڑ دیا اور نہایت شرمندہ اور پشیمان ہو رہا تھا، اور وہ چند روز اسی غم میں مبتلا رہا۔ پھر اس کے بعد اس نے انتقال کیا۔ بادشاہ حضرت یوسف کے لیے مضطرب ہوا اور پھر فرمایا کہ یوسف کو میرے پاس لاؤ۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ کے پاس آئے تو اس نے حضرت یوسف کو بہت عزت سے بٹھایا اور وہ سارا حال عزیز مصر کا سنا دیا۔ حضرت یوسف نے کہا، میں نے جو کہا تھا وہ عزیز مصر کو شرمندہ کرنے کے لیے نہیں کہا تھا، بلکہ اس سے میرا مطلب یہ تھا کہ اس کو اچھی طرح معلوم ہو جائے کہ مجھ سے کوئی کسی قسم کی خیانت نہیں ہوئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن کریم اس بارے میں کیا فرماتا ہے؟ ذالک لیحلم انی لم اخنہ بالغیب وان اللہ لا یہدی کید الخائنین۔ کہا، یوسف نے یہ تحقیقات اس واسطے کی ہے تاکہ جانے خاوند اس کا عزیز یہ کہ میں نے کوئی خیانت نہیں کی، اس کی اور تحقیق تاکہ جانے خاوند اس کا عزیز یہ کہ میں نے کوئی خیانت نہیں کی، اور اس کی اور تحقیق اللہ نہیں ہدایت دیتا خیانت کرنے والوں کو۔ خبر ہے کہ جس وقت یوسف نے کہا کہ میں بے گناہ ہوں اور میں نے خیانت نہیں کی، اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام موجود تھے اور کہا، یا یوسف اولا ہمت، اے یوسف کیا تو نے قصد نہیں کیا تھا؟ حضرت یوسف علیہ السلام اس بات سے بہت نادم ہوئے اور آپ دیدہ ہو کر کہنے لگے، قولہ تعالی، قولہ تعالی، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم۔
اور میں نہیں پاک کہتا، اور میں نہیں پاک کہتا، میرا بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ میرا پروردگار میرا تحقیق پروردگار میرا بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ راویوں نے روایت کی ہے کہ ملک ریان نے حضرت یوسف کے ساتھ 40 زبانوں میں باتیں کی تھیں، اور سب زبانوں کا جواب حضرت یوسف نے فوری طور پر بادشاہ کو دیا تھا، اور بادشاہ نے عزیز مصر کے سامنے ہی یہ کہا تھا کہ میں نے اس کو تم سے زیادہ امین اور صاحب قوت گویائی پایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال انك اليوم الدنيا مكين امين۔ پھر باتیں کیں، اس نے تحقیق، تو آج نزدیک ہمارے مرتبے والا ہے۔ پس عزیز مصر کا علاقہ سرکاری موقوف ہوا اور حضرت یوسف کو اپنے پاس رکھا۔ بادشاہ نے حضرت یوسف سے کہا کہ میں تم کو خدمت وزارت دوں گا۔ آپ نے بادشاہ سے کہا میں وزارت نہیں مانگتا ہوں، کیونکہ لوگوں کی خبر گیری مجھ سے نہ ہو سکے گی۔ پھر بادشاہ بولا اچھا میں تم کو عزیز مصر کا کام دوں گا۔ پھر حضرت یوسف بولے نہیں، کیونکہ حق عزیز کا مجھ سے بہت ہے، وہ اپنے مقام پر قائم رہے، اس کا کام لینا مجھ سے بہت بدنامی ہے۔ پھر بادشاہ بولا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ حضرت یوسف بولے کہ مجھے سارے ملک کے اناج اور غلے کا مختار کر دو، تو میں بخوبی اس کام کو انجام دوں گا، اور پھر آپ کا کام بھی آسان ہو جائے گا، اور تمام رعایا کا کام بھی آسانی سے ہوتا رہے گا، اور تمام رعایا آپ سے خوش رہے گی، کیونکہ میں رعایا کے ساتھ عدل و انصاف سے کام لوں گا۔ اور اس کام سے حضرت یوسف کی غرض یہ تھی کہ اس زمانے میں جو بادشاہ رعیت پر ظلم کرتا تو آدھا حصہ غلے کا رعیت سے لے لیتا۔ اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے سارے غلے کی مختاری مانگی تاکہ رعیت پر نظر عدل کی جائے۔ پھر بادشاہ نے آپ کے فرمان کو تسلیم کرتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کام پر مقرر فرما دیا۔ اس سے تمام خلق خوش و راضی ہوئی، اور پھر غلہ بھی بہت جمع کیا۔ جب سال تمام ہوا، بادشاہ ان کے نیک اتوار دیکھ کر بہت خوش ہوا، اور اپنی رعیت سے بھی معلومات کی تو آپ کی رعیت پر وہی پایا، آپ کو رعیت پرور ہی پایا۔ یہ کیفیت معلوم ہوتے ہی بادشاہ نے اپنا تاج شاہی ان کے سر پر رکھ دیا، اور اپنی تلوار بھی اپنے کمر سے کھول کر ان کی کمر میں باندھی، اور تخت مرصع زرد یاقوت سے جڑا ہوا کہ طول اس کا 30 گز اور عرض اس کا 10 گز تھا، لباس زرق برق بیش قیمت ان کو پہنا کر اسی تخت پر بٹھا دیا۔ اس وقت چہرہ مبارک حضرت یوسف علیہ السلام کا ایسا تھا جیسا 14ویں رات کا ہوتا ہے۔ جو شخص بھی ان کی طرف نظر کرتا تو مانند آئینے کے اپنا چہرہ اس کو نظر آتا، اور حضرت یوسف کے چہرے کی لطافت و صفائی اس قدر تھی کہ اسے دیکھ کر آفتاب بھی شرمندہ ہوتا۔ اور جملہ ارکان دولت اعیان سلطنت بادشاہ کے ان کی خدمت میں حاضر رہتے تھے، اور پھر تمام کاروبار بھی مصر کا ان کے سپرد ہوا، اور سارے مصر میں ان کا سکہ جاری ہوا۔ اور بعد فوت ہو جانے عزیز مصر کے تمام خزائن اس کے حضرت یوسف کی ملک میں آ گئے، اور بادشاہ بھی اپنی تمام سلطنت سے ہاتھ اٹھا کر خانہ
نشین ہو گیا اور بادشاہ نے ان کو اپنا ولی مقرر کر دیا۔ تب حضرت یوسف علیہ السلام نے تمام غلہ و اناج مصر میں لا کر جمع کیا۔ الغرض اسی طرح 7 برس گزر گئے۔ اس کے بعد حضرت یوسف کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر خوشخبری دی کہ فلانی شب فلاں گھڑی میں قحط نازل ہوگا۔ حضرت یوسف یہ خبر سن کر اس کی انتظار میں اس شب سو رہے۔ اب وقت آ پہنچا، تب سب کو فرما دیا کہ اناج و غلہ سب میرے پاس لا کر جمع کرو، کیونکہ مخلوق خدا پر قحط نازل ہوا ہے۔ ناظرین یہ ویلاگ یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ نیکسٹ ویلاگ انشاءاللہ بقیہ حصہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں۔ اگر یہ ابھی یہ چل رہا ہے واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا عہدہ، لیکن آقا کا منصب جدا ہے، وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے، وہ جو ایک شہر نور الہدا ہے، جلوہ گاہوں کا ایک سلسلہ ہے، جس کی ہر صبح شمس الضحیٰ ہے، جس کی ہر شام بدر الدجا ہے، نام جنت کا تم نے سنا ہے، میں نے اس کا نظارہ کیا ہے، میں یہاں سے تمہیں کیا بتاؤں ان کی نگری کی گلیوں میں کیا ہے، مستقل ان کی چوکھٹ عطا ہو، میرے معبود یہ التجا ہے، کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں باب جبریل میرا پتہ ہے۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔